بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1 اگست کو اسلام آباد میں جب امریکی نمائندہ خصوصی برائے امن افغانستان میں زلمی خلیلزاد نے ملاقاتیں کی تو پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ زلمی خلیلزاد نے پاکستانیوں کو کہا ہے کہ وہ قریب ہے طالبان سے ایک امن معاہدے کے لیے۔ اسی پہ گفتگو کریں گے، اور اسی طرح 1 اگست کو اسلام آباد میں پاکستان، چین اور افغانستان کا ایک سے فریقی ٹریک 2 ڈائیلاگ بھی ہوا ہے، اس پہ بھی گفتگو کریں گے کہ ٹریک 2 کی اہمیت کیا ہے، کیا ان کا رول ہو سکتا ہے افغانستان میں امن کے حوالے سے، دیگر چیزوں کے حوالے سے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں رؤوف حسن صاحب ہے جو کہ چیف ایگزیکٹو ہے ریجنل پیس انسٹیٹیوٹ کا۔ آپ کا شکریہ آنے کا۔ رؤوف صاحب کے ساتھ فوزیہ نسرین صاحبہ ہے جو کہ سابق سفیر ہے نیپال میں، وہ سفیر رہ چکی ہے، آسٹریلیا میں ہائی کمیشن بھی رہ چکی ہے۔ آپ کا بھی شکریہ۔ فوزیہ صاحبہ کے ساتھ نجم برہانی صاحب ہے جو کہ افغان صحافی اور تجزیہ نگار ہے۔ آپ کا بھی شکریہ برہانی صاحب۔ رؤوف صاحب، ہر جگہ سے خبریں آ رہی ہے کہ بس معاملات طے پا گئے ہیں، آپ کی بھی ایک نظر ہوتی ہے، رابطے بھی ہوتے ہیں، تو آپ کے پاس بھی یہی خبریں ہیں کہ طالبان اور امریکہ کے درمیان معاملات بالکل ہو گئے ہیں؟ میری جو انفارمیشن رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ان کے معاملات کافی عرصہ ہوا طے پا چکے ہوئے ہیں۔ اچھا۔ اور پچھلے چند ہفتوں سے جو کوشش ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے کہ اس کو ورکنگ اٹ بیکورڈز، کہ اب یہ جو طے پایا ہے جو معاہدہ، اس کو ایکسیپٹیبل کیسے بنایا جائے تمام فریقین کے لیے، اور جس میں سب سے بڑا جو فریق ہے وہ حکومت کابل ہے اس وقت، حکومت افغانستان ہے، پریزیڈنٹ غنی صاحب ہیں، جن کو اسٹرانگ ریزرویشنز ہیں اس کے بارے میں، چونکہ طالبان نے ابھی تک ان کے ساتھ بیٹھ کر ٹیبل کے اوپر بات چیت کرنے کا انڈیا نہیں دیا، اور ایسا لگ رہا ہے کہ شاید وہ ایگری بھی نہ کریں۔ اور اسی زمرے میں جو اطلاعات اور آئی ہیں وہ یہ ہے کہ جی پاکستان کے ساتھ یہ جو محبت کی پینگیں بڑھ رہی ہیں، اس کی بھی پیچھے کچھ ایسی وجوہات ہیں کہ نمبر 1، یا تو پاکستان طالبان کو کنونس کرے کہ وہ کابل حکومت کے ساتھ بیٹھ کے انٹرا افغان ڈائلاگ میں انگیج کر لے، اور ان کو جو ایشورنسز ہیں، جو ان کے ذہن میں جو کچھ کوسچن مارکس ہیں کہ طالبان اگر یہ پیس ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو اس کے چند ہفتوں یا مہینوں کے اندر طالبان جو ہے وہ افغانستان کے اوپر قبضہ کر لیں گے، جو کہ جس کا خطرہ میرے جیسے شخص کو بھی لگا ہوا ہے، اور میرا خیال ہے بہت سارے لوگ اور بھی ان لائنز کے اوپر سوچتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ پاکستان اس چیز کو فیسیلیٹیٹ کرے، اور ان کی جو ایک ٹاکس ہیں اس کے لیے ایک ثالث کا کردار ادا کرے، اور دوسرا یہ رول ہے کہ جی جب یہ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو اس کے امپلیمنٹیشن کی جب سٹیج آتی ہے وہاں بھی وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک رول پلے کرے، ان دا سینس کہ وہ جو خطرات باقی لوگوں کے ذہن میں ہیں کہ طالبان جو ہے وہ یونیلیٹرلی اپنے تئیں اس جو معاہدہ ہے اس کی خلاف ورزی کر کے اپنے ٹینٹیکلز جو ہے وہ افغانستان میں بڑھانے کی کوشش کریں گے، تو اس کے بارے میں بھی ایک لیول آف ایشورنس وہ چاہتے ہیں پاکستان سے کہ وہ دے کہ طالبان ایسا کچھ نہیں کرے گے۔ نہیں، لیکن یہ دو جو ہیں رؤوف صاحب ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے، ابھی تو ثالثی کا کسی نے نہیں کہا، اور ثالثی کی ضرورت بھی نہیں ہے جب آپس میں ڈائریکٹ مذاکرات اکتوبر سے کافی دیر سے میں نے اس کے اوپر ایک برخل 2 ہفتے پہلے لکھا بھی تھا کہ فرام فیسیلیٹیٹر ٹو اے میڈیٹر، یہ اس وقت بھی خبریں آ رہی تھی کہ پاکستان کو ایک فیسیلیٹیٹر کے رول سے آگے دیکھنا چاہتے ہیں، کہ وہ ایک گارنٹور انورٹڈ کاماز میں ہے، گارنٹور کے طور کے اوپر، یا ایسی گارنٹیز وہ پرووائڈ کرے کہ معاہدہ کی خلاف ورزی جو ہے وہ طالبان نہیں کریں گے، کیونکہ اب یہ تو مان گئے ہیں سب لوگ کہ اگر کسی کا طالبان کے اوپر کچھ انفلوئنس ہے، میرے ذہن میں ابھی تک اس کے بارے میں سوالیہ نشان ہے، اور ہم بات کر سکتے ہیں پروگرام میں آگے جا کے کہ اگر کسی کا طالبان کے اوپر ایک سائزبل انفلوئنس ہے تو وہ پاکستان ہے، اور پاکستان کی سینٹرالٹی کو یہ قبول کیا گیا ہے۔ بلکہ آپ جانتے ہوں گے کہ 10 اور 11 تاریخ کو جو 3 بڑوں کا اجلاس ہوا تھا بیجنگ میں، اس میں انہوں نے پاکستان کو پہلی دفعہ شامل کیا ہے، اور یہ اکنالجمنٹ تھی پاکستان کی سینٹرالٹی کی کہ پاکستانی وہ ایک ملک ہے جو کہ ایک رول پلے کر سکتا ہے، ایک سگنیفیکنٹ رول پلے کر سکتا ہے کہ افغانستان میں پیس اور امن اور ریکنسیلیشن جو ہے اس کی طرف بڑھا جائے۔ تو جب پاکستان کی سینٹرالٹی کو وہ قبول کرتے ہیں تو دیکھیں یہ کوئی اٹس ناٹ اے فلیش ان دا پین
کہ جی اس کو دے دیا اور یہ کہ اس کے جواب میں وہ پاکستان سے کچھ نہیں مانگیں گے. تو مختلف جو حرکات ہیں, مختلف جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, اس سے میرے جیسا شخص جو ہے وہ کنکلوڈ کرنے میں حق بجانب ہوگا کہ پاکستان کو ایک فیسیلیٹیٹر کے رول سے بڑھ کر کوئی رول جو ہے وہ پلے کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے, اور وہ رول جو ہے وہ میڈیٹر کا رول ہے. اور اب پاکستان کو جو آپ نے سوال کیا, بالکل میرے ایگزیکٹلی تاثرات اور جذبات وہ ویسے ہی ہیں کہ پاکستان پچھلے 18 سال سے, بہت زیادہ عرصہ سے, 25-30 سال سے, جب سے یہ لڑائی شروع ہوئی ہے, پاکستان نے اپنے آپ کو بہت زیادہ ڈیپلی انوالو کیا ہے افغانستان میں, اور اس سے اس نے کوئی اچھا نام نہیں کمایا, اس سے اس نے برا نام ہی کمایا. آپ جانتے ہیں کہ آج افغانستان کے اندر پاکستان کے بارے میں کافی نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے, اور اس لیے کیا جاتا ہے کہ پاکستان نے اپنے آپ کو اوور انوالو کیا. اور میرے جیسے شخص کی جو ایک کاشنری سارٹ آف تھنگ ہوگی وہ یہ ہے کہ پاکستان کو صرف اتنا رول پلے کرنا چاہیے جو کہ اس کا بنتا ہے اور جو یہ احسن طریقے سے کر سکتا ہے. اس میں یہ کلیئر کر دوں کہ یہ گارنٹور کا رول جو ہے وہ اس کو بالکل ٹیک آن نہیں کرنا چاہیے, وہ نہیں اس کو پورا کر سکے. ٹھیک ہے. اچھا فوزیہ بی بی, آپ سے اس چیز کو آگے بڑھاتے ہیں. پاکستان کا کیا رول بنتا ہے اب جب کہ مذاکرات براہ راست ہو رہے ہیں, ایگریمنٹ کے جو رپورٹڈ کمنٹس ہے اس کے زلمی خلیلزاد کے حامد کرزئی صاحب نے بھی کل کہا کہ تقریباً معاہدہ ہوا ہے. پاکستان کا کیا رول ہونا چاہیے, کیا رول ہمارا بنتا ہے؟ یہ دیکھیے, ایک جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ پاکستان کی جو لوکیشن ہے اس کی وجہ سے آٹومیٹیکلی رول بن جاتا ہے. ایک اتنا افغانستان کے ساتھ ایک ہمارا لمبا بارڈر ہے جو ہم شیئر کرتے ہیں, ہمارے جو ہے ہسٹوریکل ریلیشنس ہیں, ہماری جو ہے اسٹریٹجک ان کے ساتھ انوالومنٹ بھی رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ آؤٹ رائٹلی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کا رول نہیں ہو سکتا اور پاکستان ایک اسٹیبلٹی میں بہت زیادہ اہم رول پلے نہیں کر سکتا. یہ تو ایک ایکسیپٹڈ فیکٹ ہے. مگر پاسبلٹی کیا ہے, یعنی کیا ڈیلیور ہو سکتا ہے اور کیا ڈیلیور نہیں ہو سکتا, کیا چیز ہمارے وچ از بیونڈ آر کنٹرول. تو میرا خیال ہے یہ ریئلسٹک ایک وہ ہونا چاہیے, امریکنس کو بھی ریئلائز کرنا چاہیے کہ انٹینشنز جو ہے پاکستان کی ہیں, پاکستان چاہتا ہے, پاکستان کے لیے اس سے بڑی کوئی ایک اچیومنٹ نہیں ہوگی کہ اس خطے میں جو ہے ایک امن آ جائے. اور لوگ بھی اتنے زیادہ سفر کر رہے ہیں, اور ہمارے تو جو لوگوں کے کنیکشنز ہیں وہ بھی بہت اہم ہیں اور ڈیپ ہیں. تو ہم نہیں چاہیں گے کہ کوئی مزید جو ہے وہاں پہ خون خرابہ ہو. یہ تو ایک ایکسیپٹڈ فیکٹ ہے کہ پاکستان کے انٹینشنز پہ کوئی نہیں ڈاؤٹ کر سکتا. اسٹیبلٹی ہم چاہتے ہیں, ہم رول بھی پلے کرنا چاہتے ہیں. مگر زیادہ جو اہم چیز ہے, جس چیز کا ہم سب کو احساس ہونا چاہیے, وہ یہ کہ لوگ جو ہیں افغانستان کے, یعنی پیپل آف افغانستان, وہ انچارج ہیں اپنی ڈیسٹنی کے, اور جو رول پلے کر رہے ہیں. دیکھو نا, اب آپ نے اہم بات کی نا کہ وہ اپنے مستقبل کے, وہ حامد کرزئی صاحب کی اہمیت سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے نا کہ لانگسٹ وہ ممبر وہ بھی تھے, صدر بھی تھے افغانستان کے. اس کی جو تازہ پریس کانفرنس ہے, یعنی اس نے پاکستان اور امریکہ دونوں پہ تنقید کی ہے ایک لحاظ سے, اور اس نے کہا کہ اس وقت تک ان کے بقول جو پیس پروسیس ہے وہ امریکہ اور پاکستان کے ہاتھ میں ہے, اور یہ ان کے ہاتھ سے نکلنا آنا چاہیے. تو پھر کیسے, اگر یہ والی وہاں پر کنسرن ہو تو ٹھیک کہا نا رؤوف صاحب نے کہ ہمارا رول اتنا ہونا چاہیے جتنا ہم کر سکتے ہیں, کیوں ہم خواہ ڈیپلی انوالو ہیں. دیکھیے پرسیپشنز جو ہیں, اب حامد کرزئی صاحب بہت ہی منجھے ہوئے سیاست دان ہیں اور بہت ڈیپلی انوالوڈ ہیں, ٹھیک ہے, ان کی ایک اسیسمنٹ ہے کہ امریکہ, مگر یہ کہ ان کے وقت میں بھی تو امریکہ انوالو تھا. ٹورڈز دی اینڈ وہ تھوڑے سے ذرا ڈس ایلیوژن ہوئے. مگر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل گلوبل پلیئرز ہیں یا میجر پاورز ہیں, ان کا رول رہا ہے اور رہے گا. یہ کہ کتنا ڈیپ ہے اور کیا مطلب کتنا انفلوئنس جو ہے وہ اپنا پازیٹیو طریقے سے پلے کرتے ہیں, وہ ایک اہم چیز ہے. یعنی اگر ان کے درمیان میں ہی کمپٹیشن, رائیولری رہے گی, اور افغانستان کے کانٹیکسٹ میں ریسورسز, کنیکٹیوٹی, سو آن اینڈ سو فورتھ, تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ آپ سکون اور اسٹیبلٹی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. مگر میں سمجھتی ہوں کہ کسی حد تک کنسنسس ہے رشیا, چائنا اور یو ایس کے درمیان میں
کہ افغانستان کی سچویشن سسٹینیبل نہیں ہے. سب کے اپنے اپنے ریزنز ہیں, کیونکہ داعش کا جو تھریٹ ہے وہ رشیا کے لیے بہت اہم ہے کہ وہ جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں ان کو کتنا زیادہ وہ ان کی اسٹیبلٹی چیلنج ہوتی ہے. چائنا کا بھی اسی طرح سے ہے, اور آبویسلی امریکنس کا انٹرسٹ یہ ہے کہ وہ انسٹیبلٹی وہاں پہ ویکیوم کریٹ نہ کرے جو کہ ڈسرپٹیڈ فورسز یوز کریں ان پہ اٹیک کرنے کے لیے. تو یہاں تک تو ان کا کنورجنس ہو گیا ہے. اب ریجنل جو ہے اس میں پاکستان کا اہم رول ہے, اور پاکستان ایران کا بھی ایک طرح سے ہونا چاہیے, مگر ظاہر ہے سعودی عربیہ از انوالوڈ, ایک رول بھی پلے کیا. تو میں سمجھتی ہوں ان کو بھی ایک کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہیے کہ آپ جو ہے ایک کنسٹرکٹیو اور پازیٹیو ڈیولپمنٹ دیکھنا چاہتے ہیں افغانستان میں. بٹ موسٹ امپورٹنٹلی آئی تھنک جو لوگ ہیں افغانستان کے, ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ مزید کتنا اور چل سکتا ہے جس میں کہ لوگ جو ہیں اس طرح سے سفر کریں. ٹھیک ہے. نورانی صاحب, آپ کو میں دیکھتا ہوں آپ بڑے ایکٹیو ہے فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ, افغانستان میں جو بھی ہو رہا ہے. افغان ذہناً تیار ہے اس ایگریمنٹ کے لیے, کیونکہ اس ایگریمنٹ کے بعد طالبان حصہ بنیں گے سسٹم کا. اور جب میں قطر میں تھا تو سہیل شاہین سے میں نے یہی سوال بار بار کیا ترجمان سے, تو اس نے اس کو رول آؤٹ نہیں کیا کہ وہ نظام کا حصہ نہیں ہوں گے, وہ حصہ ہوں گے. تو لوگ تیار ہیں کہ طالبان کو ایکسیپٹ, کیونکہ وہاں پر اب آئین ہے. اس نے کہا دستور کو تو ہم نہیں مانتے, اس نے یہ تو کہہ دیا کہ ان کے بقول یہ B-52 طیاروں کے اس میں بنا ہے, یہ ہے وہ ہے. تو افغان تیار ہیں, کیونکہ امریکی سفیر نے بھی اپیل کی تھی افغان سے کہ وہ تیار ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افغان تو اس لیے تیار ہیں کہ وہ مر رہے ہیں, وہ تباہی کے دلدل میں, مگر جو پیس اب 1 سال ہونے کا ہے اس کا کیا فائدہ ابھی تک عوام کو ملا ہے؟ آپ کوئی بھی مجھے ایک فائدہ نہیں بتا سکتے. مثلاً عام عوام کے لیے, اس کے لیے تو یہ کرسی کوئی نہیں ہے نا, وہ تو کرسی میں بیٹھے گی نہیں. اگر کرزئی بیٹھا ہوا ہے, ابھی غنی بیٹھے ہوئے, اگلے سال کوئی اور بیٹھ سکتا ہے. ان کے لیے سیز فائر, جنگ بندی اور ایک ایسا ماحول جہاں وہ اپنا روزگار. تو سیز فائر تو حصہ ہوگا نا اس کا, تو ابھی تک نہیں ہوا نا, 1 سال میں ابھی وہ تو سب نے نہیں کیا نا برہانی صاحب. گورنمنٹ نے تو بار بار کہا, ابھی بھی وہ ریڈی ہے. امریکن نے یہ ڈیمانڈ بار بار کہتا رہا, اور ابھی تک ان کے جو 4 ڈیمانڈ تھے نا, اس میں سے 2 طالبان کے اور 2 امریکن کی تھی. اور ایک ڈیمانڈ یہی تھا, سیز فائر. تو اس سے فائدہ ہوتا ہے, اس سے امیدیں بڑھتے ہیں. ابھی تک تو عوام کے لیے کچھ فائدہ نہیں ہے, مگر پھر بھی عوام, ہم سوچتے ہیں ایز اے نیشن کہ اگر ایک ایگریمنٹ فارن فورسز کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ ایک مرحلہ ہے, یہ طے ہو جائے, اگلے مرحلے کے لیے کچھ امیدیں ہو سکتی ہیں. مگر اس کے لیے ابھی تک طالبان نے کوئی اشارہ نہیں دیے. ابھی تک وہ کہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ ہم نہیں مانگتے, یہ آئین ہم نہیں مانگتے, یہ گورنمنٹ تو یہ نہیں کہتے کہ آئین کوئی مقدس کتاب ہے. وہ تو کہتے ہیں یہ آئین, اس میں کوئی بھی آپ جو امینڈمنٹ چاہتے ہیں وہ تو ہو سکتے ہیں, جتنا بھی ہو. اس کے لیے ایک ہمارا جو ایک سسٹم ہے, لوہے جرگہ ہو یا کوئی اور جرگے سے بھی وہ جو سسٹم بنا ہوا ہے اس کے ساتھ آپ آ کے بیٹھیں, اسی پہ بھی بات ہو سکتی ہے. مگر اب تک ایک بھی اشارہ نہیں آئی, ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے. اچھا, وہ ایک وقفے پہ جاتے ہیں, آپ گفتگو جاری رکھیں گے. پروگرام میں دوبارہ حاضر ہے. پرانی صاحب, آپ بات کر رہے تھے, یہ جو ایک مفاہمت جو سامنے آ رہی ہے نظر, وہ یہی ہے نا کہ جس طرح خلیلزاد کل پاکستانیوں سے جب ملے تو ایک صاحب سے میں نے پوچھا وزارت خارجہ میں, اس نے یہی کہا نا کہ جب ایگریمنٹ کا اعلان ہوگا تو 2 ہفتوں کے اندر اندر بین الافغانی مذاکرات شروع ہوں گے. اس میں اوسلو میں, ناروے میں, اور افغان حکومت نے پہلے سے کہا ہے کہ وہ 15 رکنی ٹیم بھی ان کی ہوگی. اور کل یہاں پر رؤوف صاحب نے جو کانفرنس کی تھی چین, پاکستان, افغانستان کا, تو اس میں بھی کچھ شرکاء نے یہی کہا تھا کہ وہ
اوسلو میں وہ خود بھی جائیں گے اور تو یہ تو ایک سلسلہ تو شروع ہے نا, تو پھر اطمینان کیوں نہیں آ رہا افغانستان میں؟ نہیں, میں نے تو یہی کہا نا کہ اب طالبان کے جو بیانات آتے ہیں اس میں سے ایک بیان آپ نکالیں کہ اس میں انہوں نے ایک دور دراز بھی ایک اشارہ دیا ہوگا کہ ہم افغان گورنمنٹ کے ساتھ ایز اے گورنمنٹ بیٹھیں گے. وہ تو پہلی دن سے یہ کہتے رہے کہ یہ گورنمنٹ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, ایز اے افغان جو پولیٹیشین ہے, جو وہ وہاں پہ لوگ ہیں, ان کے ساتھ بیٹھیں گے. اب اگر اب لیکن وہاں تو حکومت تو ویسے بھی اس کا تو وقت بھی ختم ہوا ہے نا, اب تو سپریم کورٹ کے اس پہ چل رہا ہے نا. حکومت تو یہ نہیں ہے کہ غنی حکومت ہے, ایک سسٹم ہے. اب سسٹم میں سسٹم کے ساتھ بیٹھیں گے نا, نہیں بیٹھیں گے نا, وہ بیٹھتے نہیں کیسے نہیں بیٹھیں گے؟ اس نے خود کہا کہ ہم جائیں گے. نہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم سسٹم کے ساتھ بیٹھیں گے. تو قطر میں تو بیٹھ گئے تھے 7-8 تاریخ کو, 3 تو وہاں افغان حکومت کے نمائندے وہاں موجود تھے نا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ لوگ اپنے ایک تشخص کے ساتھ بیٹھیں گے, نہ کہ گورنمنٹ کی طرف سے نا. یہ ایک بات ہے. دوسری بات یہ کہ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنا تو ان کے ادارے ہیں نا, جو اپنا پیس کونسل ہے اس کے ساتھ بیٹھے, ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں ایز افغان. ان کے ساتھ اگر ایک لیبل لگے جو پیس کونسل تو بیٹھنا نہیں چاہتے, اب نہیں بیٹھیں گے تو پھر کوئی حل نہیں نکلے گا. نکلنا تو یہی ہے کہ اب جو یہ طے بھی ہوا قطر میں امریکن اور طالبان کا, اس کے بعد جو مرحلہ ہے وہی مرحلہ اصل پیس کا ہے. ٹھیک, کیونکہ اسی میں مسائل آئے گا جو آپ کون سا نظام چاہتے ہیں. اب امارات چاہتے ہیں, آپ ایک جمہوری عمل چاہتے ہیں, یہی چیزیں تو ڈسکس, یہی تو فیصلہ ہونا ہے. گہرا مسئلہ ابھی اس کے بعد شروع ہوگا. ابھی تک جو ہوا 1 سال لگ گیا ہے, اس میں سے کوئی دو باتوں میں انہوں نے 1 سال لگائی ہے. اب جو اصل بات ہے اس میں کتنا لگے گا؟ یہی ایک خدشہ ہے نا کہ اگر 1-2 بات جو انہوں نے کہا کہ فارن افیئرز نکلے گا, انہوں نے کہا کہ آپ کا زمین کسی ملک کے خلاف نہیں استعمال ہوگا, اس 2 باتوں میں 1 سال لگ گیا. ٹھیک ہے. اب جو اصل مسئلہ ہے اس میں پتہ نہیں کتنا لگے. رؤوف صاحب برہانی صاحب مطمئن نہیں ہو رہے ہیں وہ شاید, تو آپ کا کیا خیال ہے یہ جو سلسلہ شروع ہے, امریکہ طالبان کے مذاکرات ہو رہے ہیں, پھر یہ گارنٹر اور یہ چیز, پھر ابھی جو سٹیپ نیکسٹ ہوگا بین الافغانی مذاکرات کا, آپ کی نظر میں یہ مطلب کہ ٹھیک ٹریک سب ٹھیک چل رہے ہیں؟ دیکھیے, یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ طالبان جو ہے وہ کابل حکومت سے بیٹھ کے بات کریں گے, یہ میرا خیال ہے کہ کبھی بھی میرے جیسے شخص نے اس کو نہیں سمجھا تھا کہ یہ پاسبل ہے. اس کی وجہ یہ بڑی سمپل ہے, ان کی تھنکنگ کیا ہے, ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی 2001 میں ہم افغانستان کی ڈی جورے حکومت تھے, یعنی کہ ہم لیگل حکومت بھی تھے اور ڈی فیکٹو بھی تھے, اور یہ کہ ہم رول بھی کر رہے تھے ڈی فیکٹو بھی. انہوں نے کہا جی کہ ہمارا ڈی فیکٹو سٹیٹس جو تھا وہ امریکہ نے اٹیک کر کے ہم سے لے لیا. ٹھیک ہے. لیکن ڈی جورے حکومت جو ہے, یعنی لیگل حکومت افغانستان کی, آج بھی ہم ہیں, اور یہ وہ بار بار ریٹریٹ کرتے ہیں اس کو. تو وہ دوسری حکومت کو کیسے مانیں گے؟ ہاں, بڑی سمپل سی بات ہے. تو وہ ان کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں. ہاں, ریکنسیلیشن ہوگی ان طریقوں سے جس کا اظہار آپ کر رہے ہیں. 4 سٹیپس اس کے بتائے تھے خلیل زاد صاحب نے, اور اس کا سیکوینس بھی دیا تھا. نمبر 1, طالبان نے یہ گارنٹی دینی تھی کہ وہ افغان سوئل کو کسی بھی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے, وہ دے چکے ہیں. نمبر 2, امریکہ نے یہ گارنٹی دینی تھی کہ وہ افغانستان سے وڈرا کریں گے, اور اس کی ٹائم لائن دے کے وڈرا کرنے کی گارنٹی دے چکے ہوئے ہیں. ٹائم لائن ڈیپینڈنٹ ہے کچھ 1-2 چیزوں کے اوپر جو انہوں نے کہا جی کہ ہم جب وہ حل ہو جائیں گی تو دے دیں گے. اس کے بعد تیسرا سٹیپ تھا انٹرا افغان ڈائیلاگ. ایک قسم کا انٹرا افغان ڈائیلاگ جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے وہ وہاں ہو چکا ہوا ہے. حالانکہ وہاں جو حکومت کابل کے نمائندے تھے وہ اپنے ذاتی تشخص پہ اس میں شامل ہوئے تھے, حکومت کی طرف سے نہیں آئے تھے. لیکن اس کے بعد آخر میں جا کے سیز فائر آتا ہے, 4th, یعنی کہ یہ تمام مراحل جب طے ہو جائیں گے تو ایک کمپریہنسو سیز فائر جس کو کہتے ہیں خلیل زاد صاحب, وہ اناؤنس ہوگا. تو یہ اسی وقت آئے گا جب کہ تمام چیزیں جو ہیں امریکہ کے اور طالبان کے درمیان طے ہو سکے. یہ بڑا ہمیں کلیئرلی سمجھنا ہوگا کہ یہ جو ریکنسیلیشن پروسیس ہے اس میں کابل حکومت کی کوئی ریلیونس نہیں بنتی, اور نہ وہ بننے دیں گے طالبان. ہاں, پوسٹ پیس اینڈ ریکنسیلیشن جو ہے, پوسٹ ایگریمنٹ جو ہے, پھر وہ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں, چاہے وہ بائیلیٹرل ٹیبل کے اوپر ہو جس میں کہ افغان حکومت اور طالبان بیٹھ جائیں, یا وہ ایک انٹرم حکومت کے کانٹیکسٹ میں ہوں جس میں کہ تمام سٹیک ہولڈرز افغانستان کے بیٹھ کے بات کر لیں, اور جو ان کا کانسٹیٹیوشن ہے, جو ان کا آئین ہے, اس میں وہ دیکھیں کہ طالبان کیا تبدیلی چاہتے ہیں, کیا وہ لائی جا سکتی ہے کہ نہیں جا سکتی, بیکاز وہاں بھی کنسنسس کی ضرورت ہوگی.
یہ چونکہ بار بار یہ آپ نے ذکر کیا 2 دفعہ اس کا یہ ٹرائلیٹرل جو ہوا ہے اور اس سے پہلے ہمارا ایک بائیلیٹرل بھی ہوا. اس کو بعد میں آتے ہیں. میں ایک صرف اس پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں جو جہاں ریلیونٹ ہے, سب اس بات پہ ایگری کرتے ہیں کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے طاہر صاحب یہ افغانوں کی اپنی یونٹی ہے جس کی بیسس کے اوپر یہ پروسیس آگے چل سکے گا. جب تک وہ نہیں آئے گی تو ایگریمنٹ ہو بھی جائے اگر لیکن افغانستان میں امن نہیں ہوگا جب تک کہ آپس میں تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھ کے کسی ایک طریقے پہ ایک لائحہ عمل کے اوپر وہ ایگری نہیں کرتے. ٹھیک, اس وقت تک یونٹی کا بعد میں پوچھوں گا برہانی صاحب سے. آپ یہ بتائیے کہ کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں اگر پیس ڈیل کا اعلان ہو بھی جاتا ہے, کیونکہ خدشات افغانستان میں اب بھی موجود ہیں. ایک تو وہاں پر بات ہوتی ہے کہ جی وہاں پر 20 گروپس ہیں جو افغان حکومت کے خلاف یا غیر ملکیوں کے خلاف وہ لڑتے ہیں. ایک تو یہ کنسرن ہے. یہ کنسرن بھی موجود ہے کہ جس طرح کہ یہاں 1993 میں امن معاہدہ اسلام آباد ایکارڈ ہوا, پشاور میں اس سے پہلے ہوا, لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. حکمت یار بنے تھے وزیر اعظم لیکن اس کو نہیں الاؤ کیا. احمد شاہ مسعود زندہ تھے اس وقت, ربانی صاحب تو چلو وہ تو اس لیے چلے گئے کہ جمعیت وہاں سٹرانگ تھی. تو یہ آپ کے خیال میں کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں؟ ریپیٹیشن تو نہیں ہوگی خانہ جنگی کی؟ چیلنج ایک ہی ہے اور وہی چیز ہے جہاں کہ میں نے آپ کے پہلے سوال کے جواب میں اس میں پاکستان کے رول کی بات کی تھی. چیلنج ایک ہی ہے کہ جی پیس ایگریمنٹ تو ہو چکا ہوا ہے. میں آپ کو بار بار یہ ریٹریٹ کر رہا ہوں کہ جی پیس ایگریمنٹ کے جو کانٹورز ہیں وہ سب موجود ہیں, سگنیچرز رہتے ہیں. جی چیلنج یہ ہے کہ آج اگر پیس ڈیل ہو جاتا ہے اور آج سے چند کچھ عرصے کے اندر وہ انٹرم گورنمنٹ کا عرصہ ہو یا ادروائز ہو, امریکن ٹروپس وڈرا کر لیتے ہیں, تو اس وقت افغانستان میں کون سی طاقتیں ہیں جو موجود ہوں گی؟ جی وہ میرے حساب سے 2 طاقتیں ہیں. ایک ڈپلیٹنگ طاقت ہے, ایک اسینڈنگ طاقت ہے. ڈپلیٹنگ طاقت جو ہوگی ان دی ایبسنس آف یو ایس ٹروپس وہ کابل حکومت کی ہوگی اور یہاں سے میس ایگزڈس ہوگا فورسز کا ٹورڈز طالبان. اور جو اسینڈنگ طاقت ہوگی وہ طالبان کی ہے جو کہ پچھلے 10 سال سے ہے. اس وقت بھی آپ دیکھیے وہ بڑھا رہے ہیں اپنا ہولڈ افغانستان میں, وہ انہوں نے لگاتار بڑھایا ہے. وہ اسینڈنٹ فورس ہوگی. اس سچویشن میں میرے جیسا بندہ بھی یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ ایگریمنٹ اور نو ایگریمنٹ اگر یو ایس فورسز وڈرا کرتی ہیں تو اوور اے پیریڈ آف ٹائم وچ کوڈ بی منتھس ناٹ ایئرس طالبان تمام افغانستان پہ حکومت کرنے کی کوشش کریں گے. ان کو کوئی نہیں روک سکے گا. نہیں, نمبر 1 ایگریمنٹ کے بعد بھی بالکل 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 I don't trust the Taliban there. I don't trust the Taliban there. آپ نے خود فرمایا ہے مکہ میں بھی انہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا, اسلام آباد میں بھی کیا تھا. ٹھیک ہے نا جی, کسی کے اوپر انہوں نے وہ ٹکے نہیں ہے, ایگریمنٹ نہیں ہوا, وہاں امپلیمنٹ نہیں کر سکے. یہی پرابلم بنتا ہے پاکستان کا رول کا, جو میں بار بار جو میں اس کو بہت سٹریس دے رہا ہوں کہ پاکستان کو یہ رول پلے کرنے کے لیے پرسویٹ کیا جا رہا ہے اور شاید پاکستان ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ مان بھی چکا ہے کہ وہ پریشرائز کرے گا طالبان کو کہ وہ ایگریمنٹ کو وائلیٹ نہ کریں. میں فیل کرتا ہوں کہ یہ پاکستان کی بساط سے باہر ہے. پاکستان یہ نہیں کر پائے گا اور پاکستان کو یہ رول جو ہے نہیں لینا چاہیے, کیونکہ اس میں اگر یہ گھس گیا افغانستان کے اندر, وہ دوبارہ اس گن میں پڑ گیا, تو پھر وہاں سے باہر نکلنا جو ہے وہ فوزی ابھی بھی یہ پاکستان کا دوبارہ ذکر کیا. یہ مجھے بتائیے سفارتکاری کی زبان میں کہ ہم پاکستانی ہمارے جو لیڈرز ہیں یہ کبھی کبھی کچھ غلطیاں نہیں کرتے کہ جس طرح عمران خان صاحب نے وہاں کہا, جو دونوں باتیں ابھی تک نہیں ہو سکی. 22 جولائی کو جب وہ ملے تو اس نے کہا کہ جی 48 گھنٹے میں 2 جو پروفیسر ہے آسٹریلین اور امریکن وہ خوشخبری سنی جائے گی. جو طالبان کے کنٹرول میں 2016 میں اغوا ہوئے تھے کابل سے, وہ نہیں ہوا. آج 10واں دن ہو گیا شاید 22 اور آج 2 اگست ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ میں نے جا کر کے طالبان کے ساتھ میں ملوں گا. وہ کام بھی وہ ہو جائے گا لیکن اس وقت تک نہیں ہوا. جو میں نے پھر خبر میں نے تھوڑا کام کیا اس پہ پریزنرز پہ بھی, وہ ایگریمنٹ ہونے والا ہے اور ایکسچینج ہوگا پریزنرز کا, اور پاکستان اس میں میڈیشن کر رہا ہے. لیکن آپ کے خیال میں وزیر اعظم صاحب کو ان چیزوں کی بولنے کی ضرورت تھی جو کہ اس وقت تک تو نہیں ہوئی معاملہ؟ آپ نے مجھ سے ذرا تھوڑا کیسا سوال کیا سفارتکاری کی زبان میں. دیکھیے میں مطلب ایک اسیسمنٹ جو دیتی ہوں وہ یہ کہ شاید کوئی مائلیج آپ لینا چاہ رہے تھے اناؤنسمنٹ کر کے. یہ سوال میں نے روف صاحب کی بالکل درست ہے
کہ پاکستان نہ گھسے کچھ چیزوں میں، اگر کچھ ہو بھی رہا ہے تو ہونے دو، لیکن پبلکلی کیا ضرورت ہے؟ صحیح ہے، مطلب وہ اناؤنسمنٹ انہوں نے کی، میں مطلب سوچتی ہوں کہ شاید اس کا کوئی مقصد ہوگا جس کا مجھے نہیں علم یا لیکن جب embarrassment مگر ہو یہ کل کہ تو پھر کیا ضرورت ہے؟ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ دن ہو گئے، ابھی بیہائنڈ دا سین جو کچھ ہو رہا ہوگا وہ آپ کی نالج میں تو نہیں ہے نا. اسٹیٹمنٹ کوئی آسٹریلیا سے یا امریکہ سے نہیں آئی کہ کوئی کرٹیسائز نہیں ابھی تک کیا گیا کہ یہ کہا تھا، ابھی تک اس کو آنر نہیں کیا. تو یہ مجھے جو ہے اٹ میکس بی ہوپ فل کہ کوئی نیگوسیشنز، کوئی ڈسکشنز ہو رہی ہے. وہ تو مان رہے ہیں. میں تو خود کہہ دیا کیونکہ بعد میں نے کام کیا ہے اس پہ، تو صحیح ہے دونوں ایشوز پہ. تو اب وہ یہ کہ کوئی ہوپ فل ہوں گے، کوئی ایسی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوگی جو کہ از ٹو دا سیٹسفیکشن آف دی آسٹریلینز اینڈ دی امیریکنز. ایک وقفے جاتے ہیں، دوبارہ حاضر ہوں گے. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہے. برانی صاحب، انتخابات کے لیے کمپین جاری ہے، کیا خیال ہے؟ لوگ الیکشن چاہیں گے یا امن معاہدہ چاہیں گے؟ اس میں تو دو رائے نہیں ہے کہ امن چاہیں گے، کیونکہ امن سے وابستہ سب چیزیں ہیں. مگر یہ ہے کہ جو پہلے بھی میں نے کہا نا، جو دو ایجنڈے میں دو نکاتی تھے، اس میں 1 سال لگائیے. تو اگر پھر جو ایک پیچیدہ مسئلہ ہے ابھی افغان ڈائلیگ، تو اس کے لیے تو بہت عرصہ چاہیے ہوگا نا. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ آیا اس گورنمنٹ کو جو ابھی ہے، اس پر جتنا بھی لوگ ناراض بھی ہے، اپوزیشن کا مسائل بھی ہے، اس کو آگے بڑھائیں گے، یا کوئی جو افغانستان میں یا آس پاس جو باتیں ہوتی ہیں کہ ایک موقت حکومت لے کر آئیں، اس کا کوئی حل ہے؟ وہ حل تو سب کہتے ہیں. نہیں برانی صاحب، آپ اتنے مایوس کیوں ہیں؟ دیکھو نا، پہلے مذاکرات نہیں تھے، مذاکرات شروع ہو گئے. بار بار امریکہ کہہ رہے کہ جی وہ فوجیں نکالنا چاہتے ہیں. تازہ خبر جو واشنگٹن پوسٹ کی آ جائے کہ جی وہ کوئکلی چاہتے ہیں، بہت جلدی چاہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اپنی فوجیں وہاں آ سکے. تو پھر بھی آپ مطلب ہے کہ مایوس کیوں ہے؟ میں اس لیے مایوس ہوں کہ آپ کے پاس سروے ہوں گے اس سال جو یہ جو پیس بات ہو رہی تھی، اس سال کتنے افغان مر چکے ہیں. ہاں، وہ تو افسوس کی بات ہے نا. وہ افسوس بھی تو میں مایوس نہیں ہوں گا. ہاں، آپ بات کریں گے فارن فورسز سے، وہ آپ سے بات کرتے ہیں کہ سیز فائر کرو، آپ نہیں کرتے. تو پھر اس کا حصہ ہے نا ایگریمنٹ کا، وہ تو بتا دیا. ایز اے نیشن میرے لیے کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ آپ پہنچا سکتے؟ نہیں پہنچایا. ہمیں تو یہ نہیں چاہیے نا کہ آپ بیٹھیں گے قرضے بیٹھتے ہیں. لیکن طالبان کہتے ہیں کہ بھئی ہم لڑ رہے ہیں امریکیوں کو نیٹو کے خلاف. اگر وہ وہاں موجود ہو، ابھی 2 پرسوں مرے ہیں. کون؟ ایک افغان نے ابھی اس میں کندھار میں مارے 2 2 تو بس وہ کتنا افغان مرے. پرابلم یہی ہے نا کہ ہمیں جو مایوس ہوں اس لیے ہوں کہ میں ایز اے افغان مجھے درد ہو رہا ہے کہ اگر ہمیں بھی ہو رہا ہے. ہاں بالکل. کل جو کانفرنس کی تھی، پاکستانی تو مسلمان ہے نا، اور ہمارے بھائی ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں اگر طالب بھی مر جاتے ہیں نا، وہ بھی افغان ہے، وہ بھی مسلمان ہے. اور اگر گورنمنٹ کی جو فوجی مرتے ہیں یا کوئی شہری مرتا ہے، تو میرے لیے اول ترجیح کیا ہوگی کہ میں اپنی زندگی بچاؤں، اپنے لوگوں کی زندگی بچاؤں. اب تک تو میرے لیے یہ اس میں کوئی اچھا برانی صاحب، آگے دیکھو، آگے بھی ابھی اگر سیز فائر ہو جاتا نا، جیسے کہ وہ 3 دن عید میں ہوا، اس کا فائدہ کس کو ہوا ہے؟ سب سے زیادہ فائدہ طالب کیا ہوا ہے؟ اس کی جو ایک بنا تھا نا لوگوں کے، اس کے اتنا فائدہ ان کو پہنچا، لوگوں نے ان کے استقبال کیا، حتیٰ کہ پھول ان کے گلے میں ڈالے. اچھا برانی صاحب، انہوں نے بول دیا کہ وہ جو بم دھماکے ہوتے تھے وہ سب چیز بول گیا. 3 دن میں طالبان کا جو کابل میں بھی پہنچا، وہ تھوڑے سے پریشان تھے. طالبان کا جو لیڈر ہے اس کی پیکچر بھی پورا کابل اور پورے ہر شہر میں. تو اس سے یہ فائدہ ہے یار جنگ. ٹھیک ہے برانی صاحب، جس طرح ذکر ہوا کہ جی وہ داعش کا بھی ذکر ہوا، آپ ننگرہار کے ہیں،
آپ کے گاؤں سے داعش کا آغاز ہوا تقریباً، آپ نے مجھے کہانیاں سنائی تھی. یہ جو 20 گروپس کا ذکر ہوا ہے کہ افغان حکومت کہتی، آپ کا کیا خیال ہے اگر ایگریمنٹ طالبان کے ساتھ ہو جاتا ہے تو یہ داعش واقعی اتنے وہاں پر ایک سیریس تھریٹ ہے، یا دیگر جو گروپس ہے امن مطلب ہے کہ ہوگا کہ نہیں؟ امن تو ایک پورا جنگ تو پھر بھی ختم نہیں ہوتا. زلمے خلیزاد بھی کہتے ہیں، وہ امریکن بھی کہتے ہیں، مگر بڑا مسئلہ حل ہوگا. جتنا بھی 20 گروپ ہوگا اس میں سے زیادہ گروپ اپنے طالبان سے علیحدہ ہے. کچھ 2 3 4 ہے کہ جیسے کہ داعش ہے یا کچھ اور، ان کا اتنا اثر رسوخ نہیں ہے. طالبان ایک منظم گروہ ہے، ایک بہت بڑا اس کی سسٹم ہے، اور وہی لڑتا ہے. ابھی تک جو بھی دعویٰ کرتے ہیں نا باقی گروپس، ان کے کوئی ایسے دیکھو داعش آئے بھی اور انہوں نے کچھ علاقے بھی قبضہ کر دیے، مگر وہاں پہ سٹاپ کر دیے، آگے نہیں چلے. ہماری جو 2 3 ڈسٹرکٹ تھے اسی میں انہوں نے پہاڑوں کے آس پاس وہیں پہ انہوں نے ٹھکانے لگائی تھی نا. کئی اور انہوں نے پیش رفت نہیں کی، کیونکہ طالبان کا جو سسٹم ہے بہت سٹرانگ ہے. اور پھر دوسرے کہ طالبان کی عوامی بھی پذیرائی ہے، یہ بہت ہے. اگر کوئی کس وجہ سے ہے؟ ایک تو فارنر آفس کے میں بھی ہوں ایک افغان، مجھے بھی پسند نہیں ہے کہ میرے غیر ملکیوں کے خلاف. ہاں اسی پہ، اور گورنمنٹ کی بھی بہت مسائل ہیں. تو مسائل ہے طالبان کی، بہت سارے لوگ ان کے ہے، مگر داعش کی کوئی بھی نہیں ہے. اگر کوئی ہے بھی وہ ان کی اپنے جو فکر کے ساتھ ہے نا، مگر ان سے کوئی خوش نہیں ہے. یا کوئی اور گروپ ہوگا، ان کے کوئی اثر نہیں ہے، ان کے پاس کوئی قبضے کا اتنا کوئی علاقہ نہیں ہے اس کے پاس. اور دوسری بات ہے کہ ریجنلی بھی ان کی جو فکر ہے وہ بھی خطرہ ہے، سب کی خطرہ ہے. اب طالبان تو یہ نہیں کہتے کہ میں نے ایک خلافت بنانی ہے اور اس میں بھی یہ وہ بارڈر کے اس سائڈ پہ اور بارڈر کے سائڈ، اس کا یہ نہیں، وہ محدود اپنا افغانستان، ٹھیک، تو اس میں مسئلہ نہیں ہے. مگر داعش وغیرہ تو میرے خیال میں باقی اتنا خطرہ نہیں ہے. اگر طالبان آ کے اس گورنمنٹ میں یعنی امن کا امکان ہے. رؤف صاحب، آپ کی RPI نے یہاں چین، پاکستان، افغانستان کا ٹریک ٹھو کیا، کیا میسج تمام کا کیا مشترکہ موقف سامنے آیا ہے؟ میں کافی دیر سے یہ کر رہا ہوں طاہر صاحب، آپ جانتے ہیں جی کہ میں نے آف لیٹ یہ نوٹس کیا ہے کہ جی ایک ریکگنیشن جو ہے وہ آ رہی ہے پاکستان کے رول کی. اب پہلے نہیں تھا. پہلے ہم جب بیٹھتے تھے تو بڑی وہ ایکوزیشنز ہرل ہوتی تھی کراس. ہاں کل بڑا اچھا ماحول تھا، بہت زیادہ کمپیٹیو ماحول ہوا کرتا تھا، بہت زیادہ ایک قسم کوئی منفی چیز دونوں سائڈ سے نہیں آئی. لیکن پچھلے 6 مہینے سال میں نے نوٹس کیا جتنے بھی ہماری انٹریکشنز ہوئے ہیں کہ ایک لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہے ایک دوسرے کے کردار کے بارے میں، اور یہ بھی ایک خواہش کا اظہار کیا جاتا ہے جی کہ ہم نے مل کے کام کرنا ہے. افغانستان کا امن جو ہے اس میں پاکستان کا ایک کردار بنتا ہے، اور وہ کردار کیا ہے اس کے اوپر تو اختلافات بھی ہو سکتے ہیں، کچھ سارا کچھ ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ ایک جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا. لیکن مسئلہ جو ہے کہ یہاں جو لوگ آتے ہیں زیادہ تر وہ جو افغانستان میں اس وقت جو رولنگ طبقہ ہے، وہ جو کہ باہر سے پڑھا لکھا آیا ہے، جوان ہے، ریلیٹیولی جوان ہے، وہ پاکستان کے بارے میں ابھی بھی ان کے ذہنوں میں بہت میجر قسم کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. وہ نہیں پاکستان کو ٹرسٹ کرتے کہ پاکستان افغانستان کے بارے میں اچھا کوئی سوچ سکتا ہے. اور یہی وہ طبقہ ہے جس کے پچھلے کو 15 سال سے افغانستان کے اوپر رول کیا. یہ جوان بیوروکریسی ہے ساری، اور جو بھی پہلے کرزئی صاحب کی حکومتوں کا حصہ رہے ہیں اور اب غنی صاحب کی حکومت کا حصہ ہیں. تو یہ ابھی جو ٹرسٹ بلڈ کرنے میں بہت وقت لگے گا، لیکن میرا خیال ہے کہ جو شروعات ہیں وہ ہو چکی ہوئی ہیں، اور وہ ایک بہت خوش آئند بات ہے کہ شروعات ہو گئی ہیں کم از کم. میں ایک بات کرنا چاہوں گا، جو بات یہ کہہ رہے ہیں کہ امن کی بات ہو رہی ہے. دیکھیے پرابلم یہ ہے کہ جب آپ ایک غلط کام کرتے ہیں، اب 2001 میں جب امریکہ نے یہاں اٹیک کیا تھا افغانستان کے اوپر، تو کیا وہ جسٹیفائڈ تھا؟ وہ جسٹیفائڈ تو نہیں تھا. کیوں افغانستان کے اوپر حملہ کیا گیا؟ کیوں کیا گیا تھا؟ ایک چیز جو کہ بات چیت کے ساتھ حل ہو سکتی تھی، اس کو آپ بات چیت کے ساتھ حل کریں. اب اس کے بعد 18 سال تک جو ہے اس قوم کو ایٹراسٹیز کا نشانہ بنایا، وہ تباہی و بربادی اس ملک پہ ہوئی ہے. تو جب اس حد تک گند کیا ہوا ہے تو اس میں پھر تھوڑا سا ذرا جو ہے اس کے، اور یہ ایک چیز جو ہے میرا خیال ہے کہ اب یہ بانگ دوحل کہی بھی جا رہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ روزے وہ عیاں بھی ہو چکی ہوئی ہے کہ اگر کسی طاقت نے امریکہ کے جانے کے بعد افغانستان کے اوپر حکومت کرنی ہے تو وہ طالبان ہے. ایک سوال آپ نے بہت امپورٹنٹ اٹھایا ہے کہ کیوں آج بھی طالبان کی سپورٹ ہے.
آپ جب واپس چاہتے ہیں 1996 to 2001 تو دو چیزیں جو طالبان رول کے ساتھ آپ ایسوسیٹ کرتے ہیں جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسا دور تھا جب کہ افغانستان واز ایٹ اٹس موسٹ پیسفل. ہاں یہ تو ہے. اور دوسری بات یہ تھی کہ تقریباً 90% اقبا جو تھا وہ ڈائریکٹلی ان کے کنٹرول کے نیچے تھا, یعنی کہ ان کی حکومت صرف کابل تک مقید نہیں تھی, جی جی جی, بلکہ تقریباً 90% طبقہ جو تھا وہ ان کے انڈر تھا. اور یہ جو وار لارڈز ہیں جو کہ وہ جوکنگلی سب بات کرتے ہیں کہ جی کابل کی حکومت تو صرف کابل تک کنفائنڈ ہوتی ہے, وہ سچویشن نہیں تھی. تو یہ وہ دو چیزیں ہیں جو ان کی سپورٹ ہے, وہ زیادہ تر رورل سیکٹر میں. رورل سیکٹر میں سب سے زیادہ لوگ امن چاہتے ہیں کیونکہ ان کی زندگیاں تو ڈیپینڈ ہی امن کے اوپر کرتی ہیں. ان کے پاس تو ڈوئل نیشنلٹی نہیں ہے کہ وہ بھاگ جائیں گے, انہوں نے تو پاکستان انسان ہے. تو یہ طالبان کا ایک ریلیونس بنتا ہے امن کے ساتھ اور ایک ایسی حکومت کے ساتھ جس کی ایک رٹ تھی. دو بہت امپورٹنٹ فیکٹر. صحیح. یہ سفارتکاری کے بعد دوبارہ آتے ہیں آپ کے پاس. ٹرمپ صاحب کا کیا ہوا کہ عمران خان صاحب کو دعوت بھی دی اور تعریفیں, اور پھر کل جو ہمارا بیان تھا ہر جو پیم ہاؤس سے آیا تھا بس ٹرمپ ہی ٹرمپ. یہ کیا ہوا؟ یہ ہمارے ساتھ وہ تو دوبارہ نہیں کریں گے جب سوویت یونین وہاں سے نکل گئے سارے کے سارے, پھر ہم پہ حملہ کیا, سینکشن لگائے اور F-16 کے پیسے بھی کہ گندم لے لو. اگر یہ ایک پیس ڈیل ہو جاتی ہے معاملات تو پھر تو کہیں ہمیں وہ نہیں کریں گے کہ پھر ہمیں مایوسی ہوگی. دیکھیے حالات جو ہے کچھ ان میں سملیرٹی ہوتی ہے اور کافی حد تک تبدیل بھی ہو جاتے ہیں. اب مطلب جب سوویت وڈرول ہوئی ہے اس وقت آپ دیکھیں کہ دنیا میں چینجز کیا آ رہے تھے. سوویت یونین کا ایک طرح سے ڈس انٹیگریشن 1 سال کے بعد ہوا. سینٹرل ایسٹرن یورپ میں جو ہے وہ سوشلزم ختم ہو رہی تھی. تو جو ایک افغانستان اور ایران اور یہ خطہ جو تھا وہ فور فرنٹ پہ تھا, جو کہ جنگ تھی کمیونزم اور آئیڈیالوجیکل بیٹل آپ کہہ لیں تو اس میں تھی. مگر جب انہوں نے یہ سمجھا کہ آبجیکٹیو اچیو ہو گیا ہے انٹرنیشنلی کہ آپ نے جو ہے سوشلزم اور کمیونزم اور اس کو جو ہے آپ نے ایک طرح سے پسپا کر دیا یا شکست دے دی یا چینجز آ گئی, ٹرانسفارمیشن ہو گئی, تو افغانستان جو ہے ایک گلوبل ایشو نہیں رہا, ایک لوکلائز ریجنل پرابلم ہے. تو لہٰذا وہ یہاں سے انہوں نے اپنی نظریں پھیر لیں, سمجھیں کہ اتنی توجہ نہیں دی. مگر یہ پرابلم ہمارے لیے ریجنل کنٹریز کے لیے تو تھا جو کہ اس میں انوالو بھی تھیں, جو کہ 80s کی جو بھی بیٹل تھی, اور لوگ بھی تھے جنہوں نے وہ جنگ لڑی. آپ ان کو کیا کرتے؟ تو میرا سوال یہ تھا کہ امریکہ اپنے مفادات حاصل کر کے ابھی چھوڑ کے تو نہیں چلا ہمیں دوبارہ تو ہم پہ وہ نہیں کریں گے. ہاں جی, چھوڑ کے جانے والی جو آپ بات کر رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ ہر ملک جو ہے اپنے انٹرسٹ کو ڈیفینڈ کرتا ہے. اگر امریکہ کے نیشنل انٹرسٹ ابھی اس چیز میں ہے کہ پاکستان کو سپورٹ کیا جائے اور پاکستان کو ایک میجر رول دیا جائے, وہ ساری چیزیں کیپنگ ان ویو کہ ان کے نیشنل انٹرسٹ اس وقت کس طرح ڈیفائن ہو رہے ہیں, کس طرح سے وہ پروموٹ ہو رہے ہیں, تو وہ کریں گے. مگر اگر کسی سٹیج پہ ان کو یہ محسوس ہو کہ جو وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ میں کرنا چاہ رہے تھے وہ نہیں اچیو کر سک رہے, تو پالیسی شفٹ چینج آ سکتا ہے. صحیح. بورانی صاحب, جس طرح کہ رؤوف صاحب نے کل جو یہاں کانفرنس تھی 1 اگست کو, تو ایک لوگوں کی ایک رائے تھی کہ وہ واقعی صحیح کہتے ہیں کہ کانفرنس جب یہاں ہوتی ہے تو اکثر تلخیاں ہوتی ہیں پاکستان اور افغانستان کے لوگوں کے درمیان, اور دونوں کے پاس دلائل بھی ہیں, اور افغانستان تو سفر کر چکے ہیں, ان کی شکایتیں ہم سے اگر ہو کچھ نہ کچھ تو اس سے اتفاق بھی کیا جا سکتا ہے. اب صدر اشرف غنی صاحب آئے, اس سے پہلے مری میں تمام پولیٹیکل لیڈرشپ افغانستان کی وہ آ گئے, اور اب یعنی اچھی خبریں آ رہی ہے. تو آپ کے خیال میں اگر پاکستان کا رول اس میں تو ہے, ضرور اس میں ہے, سہولت کاری کا بھی ہے, امن پروسیس میں گارنٹر کا بھی ہو سکتا ہے, تلخیاں جو پاکستان افغانستان کے لوگوں یہ حکومتوں کے درمیان یا عوام میں وہاں جو منفی تاثر ہے, یہ آپ کے خیال میں ختم ہو سکتی ہیں؟ بالکل ہو سکتی ہیں. اس کے لیے کام ہونا چاہیے, اور ابھی میرے خیال میں کچھ تو کم ہو گئی ہے. آج کل اچھی خبریں مل رہی ہیں دونوں سائڈ سے.
اور جو بھی مل بھی رہی ہیں آج کل میرے خیال میں جو لاسٹ کانفرنس آپ کہہ رہے ہیں میرے خیال میں اس فضا اور جو پچھلے سال کا فضا میں فرق ہے بہت فرق، کیونکہ ایک امید وہاں پہ ہوا ہے نا کہ ایک امید آئی ہے جو لاسٹ ٹائم پریزیڈنٹ اشرف غنی آیا تھا اس سے پہلے ایڈوائزر نیشنل ایڈوائزر آیا تھا انہوں نے بھی بہت انٹرویو میں بہت اچھی باتیں کی ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو افغانستان اور پاکستان کے جو حالات ہیں اکنامکلی یہ بھی ایک ضروری ایک ہے کہ اس کی بھی سوچنا چاہیے. اگر افغانستان میں امن آتے ہیں تو پاکستان کا راستہ سینٹرل ایشیا تک پہنچے گا اور جو سی پیک کا بڑا حصہ ہے اور جو پاکستان کے لیے زیادہ کارآمد ہے وہ وہی ہے. تو میرے خیال میں امید تو وہاں بھی ہے اور یہاں بھی ابھی ابھر رہی ہیں کیونکہ جو عمران خان نے جو کہا کہ میں نے ملنا ہے طالبان لیڈرشپ سے ان کو میں نے یہ ریکویسٹ کرنی ہے کہ آپ بیٹھیں اور باتیں کریں تو اس سے کوئی نہ کوئی حل نکلے گا اور اسی سے ہمیں فائدہ ہوگا. امریکن اور طالبان کا جو ڈیل بھی جو بھی ہوگا اس سے آن دا گراؤنڈ ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہمیں جو فائدہ ہوگا وہ وہی ہوگا کہ طالبان افغان گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھیں اور ایک سسٹم میں داخل ہوئے اور اس کے بعد اگر اس کی کوئی امتیاز ان کو دینا ہے وہ بھی دے دیں جیسے کہ پہلے بھی لوگوں کو ملے شمالی اتحاد کو ملا ہے پھر ابھی آج پچھلے سال حکمت یار صاحب کو ملا ہے. اسی طرح طالبان کا ایک وہاں پہ ایک اثر ہے اس کو بھی اسی طرح گورنمنٹ میں اپنا ایک حصہ دینا ہے اور ایک سسٹم میں ان کو داخل کرنا ہے. اس کے بعد کے سسٹم کے بارے میں بات کرنے اسی میں پاکستان کا بہت بڑا رول ہے کسی کا نہیں ہو سکتا. امریکہ جتنا بھی چاہے وہ نہیں کر سکتے یہ کام یہ نہیں کہ گورنمنٹ ایز اے گورنمنٹ تو پاکستان بھی کر سکتے ہیں. پاکستان کا پولیٹیکل لیڈرشپ اور خاص کر اسلامک جو ہماری یہاں پہ لیڈرشپ ہے وہ بھی کر سکتے ہیں اس میں بہت بڑا رول ادا کر سکتے ہیں کیونکہ طالبان کا اکثر لیڈرشپ ان مدارس میں پڑھ چکی ہے ان کا یہاں پہ ایک بہت تقدس کا اثر ہے لوگ اس کا تو اس حوالے سے ایک بڑا رول ہو سکتا ہے اور جو تلخیاں ہیں یہ اسی میں دفن ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے بہت شکریہ بڑی مہربانی تینوں مہمانوں کا آپ کا آنے کا شکریہ. اس دعا کے ساتھ کہ افغانستان میں امن ہو معاہدہ کامیاب ہو طاہر خان اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.